چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی تشکیل تشیع اور مذہب تشیع کے وجود میں آنے کے سلسلے میں نظریات کی۔ مذہب تشیع کس طریقے سے وجود میں آیا ہے، شیعہ کس طریقے سے متشکل ہوئے ہیں، اس کے بارے میں علماء دانشمند مورخین کے کیا نظریات ہیں، کیا تاثرات ہیں، کیا رائے ہے، ٹھیک یہ بیان کر رہے تھے۔ ایک چوتھا نظریہ تھا جس نظریے میں یہ کہا گیا کہ تشیع ایران کے بادشاہوں خصوصاً آل بوئے، ٹھیک ہے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آل بوئے نے مذہب تشیع کو تشکیل دیا ہے اور وجود بخشا ہے، ٹھیک۔ خلافت کے مقابلے میں امامت کو انہوں نے ایجاد کیا، خلفاء کی مخالفت کی، ان سے دشمنی کا اظہار کیا اور خلفاء کے مقابلے میں کیا ہے امامت اور ولایت کو لا کر کے کھڑا کیا، اور اس طریقے سے آل بوئے نے مذہب تشیع کی بنیاد ڈالی اور شیعہ وجود میں آئے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے نظریہ رکھتے ہیں، اس طریقے کی رائے رکھتے ہیں، جو شیعوں کو آل بوئے کی کاوشوں کا نتیجہ بتاتے ہیں، ان کی رائے اور ان کا نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہ ان کا نظریہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آل بوئے کی حکومت ایران کی سرزمین پہ اگرچہ طولانی تھی، بہت لمبے سمے تک، کافی عرصے تک ان لوگوں نے حکومت کی، 320 سے لے کر کے 447 ہجری تک ایران کے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ منطقے میں ان کی حکومت رہی ہے، یہ لوگ حاکم رہے ہیں، ٹھیک۔ لیکن کسی کی حکومت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم کسی مذہب کو اور کسی مکتب کو اس حکومت سے منسوب کر دیں۔ انہوں نے ایران کے الگ الگ سرزمینوں پر، الگ الگ علاقوں پہ یقیناً حکومت کی ہے، چونکہ یہ لوگ جو آل بوئے تھے یہ علم دوست افراد تھے۔ کیا تھے؟ علم دوست افراد، دانش کو، علم کو دوست رکھتے تھے، پسند رکھتے تھے، پسند کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے، ان کی جہاں کہیں بھی حکومت ہوتی تھی جس علاقے میں، اس علاقے کے پڑھے لکھے دانشمند اور علماء کو دعوت دیتے تھے اور پھر ان سے علمی خدمات لیتے تھے، ٹھیک۔ لہٰذا انہوں نے اپنی حکومت کے دوران جب علماء دانشمندوں کو دعوت دی اور ان سے علمی خدمتیں لینا شروع کی، اور علماء نے جب کام کرنا شروع کیا اور جب تحقیق و بررسی کا سلسلہ شروع ہوا، تو بہت سارے حقائق جس کو پس پردہ رکھا گیا تھا، ٹھیک، جسے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، تحقیق کے نتیجے میں وہ چیز باہر آ گئی، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو باہر آئی ہوئی تھی لیکن غلط تھی، ٹھیک ہے، ان کی غلطیوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں خصوصاً خلافت کو لے کر کے، ٹھیک ہے، علماء نے جب تحقیق کی تو دیکھا کہ اسلام میں تو خلافت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو یہ منصب الہی ہے، لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بنام دین، بنام جانشینی رسول کسی کو
سب سے بڑی چیز تو یہی، آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ ہم جو نسبت دیتے ہیں خلافت کو رسول کی طرف، ٹھیک ہے، خلیفہ رسول، خلیفہ رسول، خلیفہ جانتے ہیں نا، خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانشین، قائم مقام، ٹھیک؟ تو انسان جس کا خلیفہ ہوتا ہے، جس کا جانشین ہوتا ہے، جس کا قائم مقام ہوتا ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ پہلے والا شخص کسی کی خلافت کا اعلان کر کے جائے، کسی کو اپنا قائم مقام بتا کے جائے، کسی کو اپنا جانشین بنا کر کے جائے، مستخلف کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ مستخلف اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ معین کر کے جائے۔ اب یہ جس کو ہم خلیفہ رسول کہتے ہیں، ہم نے دیکھا تینوں خلافتوں میں کہ تینوں خلافتیں لوگوں کی طرف سے انجام پائی ہیں، لوگوں نے انتخاب کیا ہے۔ جب خلافت کا انتخاب، یا یوں کہا جائے کہ خلیفاؤں کا انتخاب جب لوگوں نے کیا ہے، تو لوگوں کا خلیفہ کہا جانا چاہیے، رسول کا خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے بنایا ہے نا، اللہ کے رسول نے تو بنایا نہیں۔ اللہ کے رسول اگر بناتے تو واضح طور پر اصل امت مسلمہ میں اختلافی اسی کو لے کر کے ہوا ہے۔ جس کی خلافت کا اعلان کیا تھا، جس کی جانشینی کا اعلان کیا تھا، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، اور جس کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا، مسلمانوں نے اسے خلیفہ بنا لیا۔ چلو پھر بھی جب اگر مسلمانوں نے خلیفہ بنا لیا تو مسلمان اگر اپنا خلیفہ کہے تو ٹھیک ہے، خلیفہ رسول جو کہے جاتے ہیں، یہ کس جہت سے ہے، کس بنیاد پر، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ ہم نے بنایا ہے کو قائم مقام، ہم نے جو ہے یہ پوسٹ دیا ہے، یہ منصب دیا ہے، ہماری رائے سے فلاں صاحب بنے ہیں، بنانے والے ہم ہیں تو ہمارے ہوئے۔ اللہ کے رسول بناتے تو اللہ کے رسول کے ہوتے۔ بات صورت ہے کہ یہ الگ مطلب ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے علماء تشیع اور علماء اہل سنت، تمام لوگوں کو ان لوگوں نے مدعو کیا، دعوت دیا، علم و تحقیق کے لیے جو ہے آمادہ کیا، لوگوں نے تحقیق شروع کی، تحقیقات کے نتیجے میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں جس میں تبدیلی کی ضرورت تھی، تو تبدیلیاں تو ضرور انہوں نے کی ہیں، لیکن مذہب تشیع کی بنیاد نہیں ڈالی ان لوگوں نے۔ مذہب تشیع کو تشکیل آل بوئے نے نہیں دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل بوئے نے بہت سارے حقائق سے پردے اٹھائے ہیں، بہت ساری جعلی چیزیں، ساختگی چیزیں جو اسلام میں رائج تھیں، جن کی حقیقتوں سے لوگ آگاہ نہیں تھے، واقف نہیں تھے، کیا ہے، ان کو ختم کیا۔ ٹھیک، تو دو طریقے سے مثلا کہ دو چیزیں وجود میں آئیں جو حقیقتیں پوشیدہ تھی، جو چیزیں ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی تھی، ان کو لایا گیا، اور جو چیزیں ہو رہی تھیں اور نہیں ہونی چاہیے تھی ان کو ختم کیا۔ تو تبدیلیاں تو لائے ہیں، تو تبدیلیوں کے قائل ہیں۔ تاریخ کی بنیاد پر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آل بوئے نے اپنی سلطنت اور اپنی حکومت کے دوران بہت ساری چیزوں میں ان لوگوں نے تبدیلی لائی ہے، تبدیلیاں مثلا کہ انہوں نے پیدا کی ہیں، لیکن مذہب تشیع کو تشکیل دیا ہو، مذہب تشیع کی بنیاد ڈالی ہو، ایسا کہیں نہیں ملتا ہے پوری تاریخ سے۔ یہ کہہ رہے کہ آل بوئے در فاصلے 320 تا 447 ہجری در بخشائی از جنوب و غرب ایران
کہہ رہے ہیں کہ آل بوئے 320 سے ہجری سے لے کر کے 447 کتنا ہوگا بابو؟ کتنا ہوگا؟ 127 ہجری تک، یعنی 127 سال ایران کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں، عراق، کرمان، فارس، اصفہان، یہ وہ تمام مناطق ہیں کہ جس پر انہوں نے سلطنت کی ہے، حکومت کی ہے۔ اما ان سلطنت در دورہ ذکر شدے، لیکن آل بوئے کی جو حکومت اور سلطنت تھی اس زمانے میں جو اوپر بیان کی گئی، یعنی 127 سال بے صورت یک پارچے و پیوستے نہ بودے، یہ تسلسل کے ساتھ نہیں تھی، مسلسل نہیں تھی کہ ایک دم سے بس یہ اقتدار میں آ گئے ہوں، ان کی حکومت قائم ہو گئی ہو اور پھر 127 سال تک بغیر کسی فاصلے کے ان کی حکومت چلتی رہی ہو، بلکہ در ہر زمان در یکی از مناطق فوق حاکم بودے اند، بلکہ ہر زمانے میں ان مناطق میں سے کسی ایک منطقے پر یہ قابض ہوتے تھے، پورے ایران پر اس کی حکومت ایک ساتھ نہیں تھی۔ ان کی حکومت کا جو دورہ ہے، جو زمانہ بتایا جاتا ہے 127 سال، تو ان 127 سال میں ایران کے الگ الگ منطقے میں ان کی حکومتیں رہتی تھی، نہیں ہے کہ پورے ایران پر اتنی طویل حکومت ان لوگوں کی رہی ہو کہ پورا ایران ان کے دست قدرت میں رہا ہو، نہ کبھی اصفہان میں، کبھی کرمان میں، کبھی ایران کے کسی اور علاقے میں، یہ اس طریقے سے۔ ٹھیک، تو یہ ایک بات ہو گئی۔ فارس و پورے ایران کو کہا جاتا ہے، یا فارس ایک ابھی وہاں کا جو ہے صوبہ ہے۔ انگونے کی ابن اسیر در الکامل فی التاریخ آوردیت، جیسا کہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ الکامل میں بیان کیا ہے کہ در زمان استیلاء آل بوئے بربخشی سرزمینہائے اسلامی، کہ آل بوئے کی حکومت کا جب عروج کا زمانہ تھا تو اسلامی سرزمینوں میں سے کچھ سرزمینوں پر بے دلیل علاقے کی بے علم داشتے اند، علم و دانش سے جو ان کی محبت تھی، علم و دانش سے جو ان کی محبت تھی، جو ان کی چاہت تھی، اس کی بنیاد پر علماء الشہرائے مختلف سرزمین تحت تسلط آل بوئے آمدے، علماء الگ الگ شہروں سے اس سرزمین کی طرف آئے جس پر آل بوئے کی حکومت تھی۔ آل بوئے کو علم و دانش سے بڑی چاہت تھی، بڑی محبت تھی، لہذا جہاں ان کی حکومت ہوتی تھی وہاں پر مختلف شہروں سے پڑھے لکھے لوگ، علماء آتے تھے، وہ بے تحقیق و تعلیف مشغول شدے اند، اور وہ تحقیق و تعلیف میں مشغول ہو جاتے تھے کہ درمیان آنها بسیار از دانشمندان سنی دیده می شود کہ انہی محققین اور انہی مؤلفین میں سے بہت سارے اہل سنت علماء بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ ان کی حکومت کی طرف رجحان پیدا کرتے تھے، یا جہاں ان کی حکومت ہوتی تھی دوسرے شہر سے شیعہ علماء آتے تھے، نا، اہل سنت علماء بھی آتے تھے اور وہ بھی تحقیق کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے۔ ابن اسیر کتاب ہائی چون ابن اسیر یہ کتابیں جیسے الایضاح فی النحو، الحجہ فی القراءات، المکلی فی الطب یا التاجی فی التاریخ از جملہ کتبی معرفی میں کند، یہ وہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ در ان زمان نوشتے شدے اند، یہ تمام کتابیں آل بوئے کی حکومت کے دوران لکھی گئی ہیں، اور یہ میرے خیال سے تقریباً یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کے مؤلف اہل سنت ہیں۔ نہیں، ابن اسیر کی نہیں، ابن اسیر نے ان کتابوں کی معرفی کی ہے کہ یہ کتابیں آل بوئے کے دوران حکومت لکھی گئی ہیں۔
تو ابھی دو باتیں پتہ چلی. ایک بات تو یہ کہ آل بوئے کی جو 127 سالہ حکومت تھی وہ حکومت مسلسل نہیں تھی، فاصلے کے ساتھ تھی. ایک دوسری بات، آل بوئے کی حکومت پورے ایران پر نہیں تھی، ایران کے مختلف علاقوں میں کیا ہے ان کی حکومتیں رہتی تھیں. نمبر 3، چونکہ آل بوئے علم کو پسند کرتے تھے، علم کو دوست رکھتے تھے، اس لیے جہاں ان کی حکومت ہوتی تھی مختلف شہروں کے پڑھے لکھے لوگ کیا ہے ان کے سلطنت اور ان کی حکومت کے علاقے میں کیا ہے لوگ آتے تھے اور تالیف و تحقیق کیا کرتے تھے. بہت ساری کتابیں ان کے زمانے میں لکھی گئی، جن میں سے کچھ کتابیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، بنابراین منتوا نتیجے گرفت، ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے کہ آل بوئے با علماء سنی یا غیر شیعی بے مبارزے و مخالفت برنخواستند. ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ آل بوئے نے کبھی علماء اہل سنت کے ساتھ کسی طریقے کی مخالفت نہیں کی ہے. جس طریقے سے علماء شیعہ آزاد تھے، تحقیق اور تالیف کرتے تھے، اسی طریقے سے علماء اہل سنت بھی تحقیق و تالیف کے کام میں مشغول اور مصروف تھے. آل بوئے نے کبھی بھی کسی علماء اہل سنت کی یا جو غیر شیعہ عالم ہوں، شیعہ کے علاوہ دوسرے تمام اسلامی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کسی سے نہ مقابلہ کیا ہے، نہ مخالفت کی ہے، نہ انہیں کسی چیز سے روکا ہے، نہ کسی چیز پہ مجبور کیا ہے. تابا حذف و ازمہلال انہا بخواہن، جب مخالفت نہیں کی ہے کہ ان کو ختم کر کے، ان کو کسی طریقے سے دبا کر کے آل بوئے یہ چاہیں کہ مذہب تشیع کو دوسرے مذہب کا قائم مقام بنا دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہاں آل بوئے نے غیر تشیع علماء کی مخالفت کی ہوتی، انہیں دبایا ہوتا، انہیں محدود کیا ہوتا، ٹھیک، اور پھر ان پر دباؤ ڈال کر کے انہیں کمزور کر کے تمام مذہب والوں کو فشار میں لا کر کے، ٹھیک ہے، اور ان کے مقابلے میں مذہب تشیع کو لایا گیا ہوتا تو یہ کہنا صحیح تھا کہ مذہب تشیع کی باغ ڈور ڈالنے والے کون ہیں؟ آل بوئے ہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ کل ملا کر کے نتیجہ یہ نکلا کہ جو یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ تشیع آل بوئے کی ایجاد کردہ ہے، آل بوئے نے مذہب تشیع کو تشکیل دیا ہے، یہ نظریہ غلط ہے. ٹھیک، تمام باتوں کا خلاصہ یہ 3-4 پوائنٹ ہیں. نمبر 1، آل بوئے نے ایران کی سرزمین پر ایک طویل مدت تک حکومت کی ہے، لیکن وہ طویل مدت جس میں آل بوئے نے حکومت کی ہے وہ تسلسل کے ساتھ نہیں تھا. ایک دوسرے، پورے ایران پر ان کی سلطنت اور حکومت نہیں تھی، بلکہ ایران کے الگ الگ علاقوں میں کیا ہے ان کی حکومتیں رہا کرتی تھی. نمبر 3، چونکہ آل بوئے علم و دانش کو پسند کرتے تھے، لہذا جہاں کہیں بھی ان کی حکومت ہوتی تھی، ٹھیک، اسلامی علماء ان کی حکومت کے زیر سایہ آ کر کے تالیف و تحقیق کے کام انجام دیتے تھے. ٹھیک، آخری بات، بہت ساری اہل سنت کی کتابیں انہی کے دور حکومت میں لکھی گئی. ٹھیک، یہ تمام اہم پوائنٹ ہے. اب یہاں سے نتیجہ نکلے، نتیجہ یہ نکلا کہ کہیں بھی آل بوئے نے غیر شیعی علماء کی مخالفت نہیں کی ہے، ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا ہے، کبھی ان کو محدود نہیں کیا ہے، کبھی ان کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا ہے. اگر آل بوئے نے غیر شیعہ علماء پر دباؤ ڈالا ہوتا
انہیں ختم کرنے کی کوشش کی ہوتی، ان پر فشار لانے کی کوشش کی ہوتی، اور پھر ان کے مقابلے میں مذہب تشیع کو لا کر کے کھڑا کیا ہوتا، تو یہ کہنا صحیح تھا کہ شیعہ کو آل بوئے نے تشکیل دیا ہے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ جب ایسا ہے نہیں تو یہ نظریہ کہ شیعہ کو آل بوئے نے تشکیل دیا غلط ہے۔ ٹھیک۔